سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. صدق اللہ العظیم. اے قوم، داخل ہو جاؤ پاک زمین میں جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور تم اپنی پیٹھ پیچھے نہ مڑ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اس زمین میں تو ایسی قوم ہے جو بڑی زبردست ہے، اور ہم اس وقت تک اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. اگر وہ نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے. گزشتہ آیت میں یہ بیان ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن چونکہ ابھی بزدلی اور محکومیت کے جو اثرات تھے وہ ان بیچاروں پر اسی طرح سے قائم تھے، اس لیے انہوں نے جب یہ حکم ہوا کہ جاؤ، یہ جو ارض مقدس ہے اس میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہاری ہے، اس کو جا کر لے لو، تو اس حکم کو بجا لانا ان کے لیے بہت دشوار ہوا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ چند لوگوں کو بھیجتے ہیں جو ذرا حالات تو معلوم کر کے آئیں. تو 12 قبیلوں کے 12 سردار چلے گئے حالات معلوم کرنے کے لیے. تو وہ جو آگے قوم تھی اس شہر میں جس کو فتح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس پر جہاد کرنا تھا، وہ بڑے زبردست لوگ تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ قوم عاد کے جو بچے کھچے افراد تھے، یعنی وہی نسل چلی آ رہی تھی. وہ بڑے طاقتور، بڑے ڈیل ڈول والے، بڑے زبردست قسم کے قوت والے لوگ تھے. تو یہ 12 سردار 12 لوگ گئے وہاں حالات کو جاننے کے لیے. تو باہر کہتے ہیں کہ ایک آدمی ان کا کھڑا ہوا تھا اس قوم کا، اور اس نے جناب ان 12 کے 12 کو پکڑا، آگے لگایا اور ان کو بادشاہ کے دربار میں لے گیا، اور جا کر کہنے لگا کہ یہ لوگ ہمارے سے جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں اور میں اکیلا ان کو پکڑ کے لے آیا ہوں. بادشاہ نے کہا کہ اب ان کا کیا کرنا چاہیے. کچھ نے کہا کہ قتل کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، لیکن بالآخر ان کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، ان کو چھوڑ دو، یہ جائیں گے واپس اور جا کر اپنی قوم کو بتائیں گے کہ جس قوم سے ٹکر لینے تم چلے ہو وہ تو بڑے زبردست لوگ ہیں، اور وہ ڈر جائیں گے، تو ان کو کوئی شرارت کرنے کی جو سوجھ ہے وہ نہیں آئے گی. چنانچہ ایسے ہی ہوا، انہوں نے چھوڑ دیا. جب یہ لوگ واپس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے آ کر انہوں نے حال عرض کیا کہ وہ تو ایسی قوم ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ذرا بھی ڈر نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف نظر تھی
ایک طرف نظر تھی، ظاہری آنکھ دیکھ رہی تھی کہ وہ قوم بڑی زبردست ہے، اور دوسری جانب اللہ کا وعدہ تھا کہ تم جاؤ، کتب اللہ لکم، یہ زمین تو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تمہاری ہے، تم نے بس جانا ہے، اللہ کی مدد آ جانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اس وعدے پر یقین تھا، ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا ہے کہ یہ ہمیں ملنی ہے تو پھر ہمیں ہی ہے، یہ تو جو نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو ہمارا امتحان اور آزمائش ہے، بس اس میں ہم ثابت قدم رہیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اسی طریقے سے اپنی جہاد کی تیاری جاری رکھی، جو بھی ہتھیار وغیرہ بنانے تھے یا جو بھی اور چیزیں تیاری کرنی تھی، اور ساتھ ہی ان لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ تم نے بنی اسرائیل میں جا کر اس بات کو بیان نہیں کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ بزدل ہو جائیں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی بزدل ہوئے پڑے ہیں، یہ بات سن کے اور بالکل وہ لیٹ ہی جائیں گے۔ تو 2 سرداروں نے تو اس کی پابندی کی، انہوں نے نہیں بتایا، ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دشمن کو چھوٹا کر کے دکھانا یہ سنت الہی ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے سامنے کافروں کو تھوڑا کر کے دکھایا تھا، وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر اللہ کافروں کی تعداد تمہیں صحیح دکھا دیتے تو تم حوصلے ہار بیٹھتے، کیونکہ ادھر 1000 کافر ہے، کیل کانٹے سے لیس ہے، سارا ان کے پاس اللہ لشکر، پورا اسباب ہے لڑائی کا، نیزے ہیں، تلواریں ہیں، تیر ہے، سب کچھ ہے، اور ادھر 313 اور نہتے 2 گھوڑے تھے اور چند تلواریں تھی، کیونکہ وہ تو نکلے ہی اس لیے تھے کہ وہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے اس کو لوٹنا تھا، لیکن آگے اللہ نے مقابلہ کچھ اور کروا دیا۔ تو اسی جو ہے وہ موقع پر یہ بات بھی ہوئی تھی۔ تو خیر ادھر بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم تو نہیں جاتے، اب وہ باقی 8 سرداروں نے بات نکالنی شروع کر دی، انہوں نے رفتہ رفتہ اپنے دوستوں کو، پھر آگے بات نکلتے بنی اسرائیل میں پھیل گئی بات۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ چلو بھائی، ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم اس ارض مقدس میں، اس پاک زمین میں چلو، داخل تو ہو۔ دیکھو تمہیں ابھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک معجزہ دیکھ کے آ رہے ہو کہ فرعون جیسا آدمی جس کے کئی 100 سال اس کی بہت لمبی عمر تھی، اس کو ساری عمر میں کہتے سر میں درد بھی نہیں ہوا، ایسی اللہ نے اس کو ڈھیل دیے رکھی، اور اتنا زبردست کہ جس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے جو ہیں وہ قتل کروا دیے، بنی اسرائیل انہوں نے اف نہیں کی کبھی۔ تو ایسا زبردست تمہارا دشمن جو تھا، اس کو اللہ نے دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے چوہے کی موت مار دیا، پانی میں ڈبو کر مار دیا، تو اللہ کی قدرت پر تمہیں ذرا یقین نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہیں اللہ نجات دینے والے ہیں، چلو میرے ساتھ، تو وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا اور تمہیں آنکھوں سے دکھایا ہے، لیکن پھر بھی تم نہیں مان رہے۔ تو یہ بنی اسرائیل بیچارے ایسی کچھ عجیب و غریب قسم کی کیفیات اور نفسیات والے لوگ تھے کہ اتنی باتیں دیکھ کر بھی نہیں مان رہے، کہتے نہیں ہم تو نہیں جاتے، وہ اتنے ڈیل ڈول والے لوگ، وہ تو ہمیں پکڑ کے جو ہے وہ ہمارا قیمہ بنا دیں گے، ہم کیوں جائیں۔ اسی موقع پر جو ہے، اسی طرح کے موقع پر ادھر جو جنگ بدر ہوئی ہے جب، تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، لیکن اس واقعے کا وہاں ریفرنس آیا تھا کہ جنگ بدر میں اصل میں ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا، جس نے واپس جانا تھا مکہ مکرمہ، تجارتی قافلہ تھا، اس کا سامان بیچ کر جنگ کی تیاری ہونی تھی، لیکن ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی قافلہ جا رہا ہے، آپ نے شارٹ نوٹس دیا، انہوں نے کہا نکلو بس، جس کی سواری گھر پہ موجود ہے، جس کے پاس تیاری ہے وہ نکلے، جس نے چراگاہ سے سواری لینے جانا ہے وہ بھی نہیں آئے۔ تو اس لیے سارے صحابہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، ہو نہیں سکے کیونکہ بہت مختصر وقت تھا۔ تو آپ نے تو کسی نے کہا جی میری سواری وہاں ہے، مدینہ منورہ سے ذرا چند میل کے فاصلے پر چراگاہ ہوتی تھی، وہاں جانور چرا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا نہیں اتنا وقت بھی نہیں ہے، بس نکلا ہے کیونکہ قافلہ نکل جائے گا، اس لیے نکلو۔ تو وہ صحابہ نکل پڑے، جب وہاں پہنچے ہیں تو معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان کا قافلہ تو سائڈ سے ہو کے نکل گیا، وہ سمندر کے ساتھ ساتھ اس نے راستہ بدل لیا کیونکہ اس کو بھنک پڑ گئی تھی کیونکہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اور اس کے بھی بڑا عجیب قصہ ہے، دلچسپ بات ہے کہ پرانے لوگوں کی ذہانت کیسی ہوتی تھی۔ ایک جگہ ابو سفیان کا قافلہ جا رہا تھا تو اس نے اونٹوں کی مینگنیاں دیکھی، اونٹوں کی مینگنی کو ایسے توڑ کر دیکھا تو اس میں اس کو جو کھجور کی گٹھلی نظر آئی نا، اس نے کہا کہ یہ تو مدینہ منورہ کی کھجور ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے،
کہ اتنے سارے اونٹ یہاں آئے ہیں اور مدینہ منورہ کے آئے ہیں. اس زمانے میں نہ وائرلیس ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ کوئی قاصد اتنی جلدی پہنچ سکتا تھا کہ خطرے کی بات ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن اس نے اسی سے اندازہ لگا لیا کہ کوئی گڑبڑ ہے، لہذا اس نے قافلے کا روٹ چینج کر دیا اور وہ سمندر کے ساتھ ساتھ لیا. اور دوسرا کام یہ کیا کہ پیچھے اطلاع بھیج دی کہ کام خراب ہے، پہنچو. اب مشرکین مکہ وہاں سے تیاری کر کے نکل آئے اور وہ نکلے اور بدر کے میدان میں دونوں جو لشکر ہیں وہ آمنے سامنے ہو گئے. جو تیسرا لشکر تھا، اصل شکار تھا، وہ نکل گیا اور اس کی حفاظت کے لیے دفاع کیے جانے والا مشرکین مکہ کا لشکر 1000 آدمی، اور ادھر 313. اور 313 کی حالت بھی وہ جو عرض کی کہ 2 گھوڑے تھے اور چند تلواریں اور نیزے تھے اور باقی پیدل سارے لوگ. تو اس موقع پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے. صحابہ سے مشورہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب انصار مدینہ مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا، یہ شرط رکھی تھی کہ مدینہ منورہ میں جو دشمن آپ پہ حملہ کرے گا ہم اس کا دفاع کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہوگی، لیکن باہر جا کر لڑنا ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو اس موقع پر زیادہ انصاری لوگ تھے اس کے اندر. تو آپ نے فرمایا ہاں جی کیا کرنا ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو آپ حکم دیں گے وہ کریں گے. تو آپ نے پھر فرمایا کیا کرنا ہے. حضرت عمر اٹھے تو آپ نے نظر انداز کر دیا. پھر فرمایا بتاؤ کیا کرنا ہے. تو انصار کو یہ خیال آیا کہ حضور ہماری رائے جاننا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ایانا یرید، کہ بھائی ہم سے پوچھ رہے ہیں حضور کیا کرنا ہے، کیونکہ اب مسئلہ ہمارا ہے، سوال تو ہم سے ہو رہا ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، قبیلے کے سردار تھے. انہوں نے کھڑے ہوئے اور انہوں نے بہت ایمان اور ولولہ انگیز الفاظ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اقرار کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں گے کہ یہ گھوڑے سمندر میں ڈال دو تو ڈال دیں گے، اور اگر آپ کہیں گے کہ ان کو دوڑاتے جاؤ دوڑاتے جاؤ دوڑاتے جاؤ برکل غماد، ایک جگہ بہت دور، وہاں تک بھی ہم لے جائیں گے اگرچہ ہمارے گھوڑوں کے سواریوں کے کلیجے پھٹ جائیں. اور پھر فرمایا کہ لسنا بقوم موسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، کہ پہلے دشمن وہاں سے نکلے. دیکھیں فرمائش کیسی عجیب و غریب فرمائش ہے. ہاں ہم جہاد کریں گے، گویا کہ دوسرے لفظوں میں جہاد کریں گے، لیکن جہاد کی شرط یہ ہے کہ پہلے دشمن شہر خالی کر دے، ہم خالی شہر کو فتح کریں گے. گویا کہ جا کر بھئی یہ کون سا جہاد ہوتا ہے کہ پہلے دشمن وہاں سے نکل جائے اور پھر تم تشریف لے جاؤ وہاں، یہ کون سا جہاد ہوا. تو فرمایا کہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں یا رسول اللہ، ہم نے تو آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دیا ہے، تو اب یہ جان تو جا سکتی ہے، سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا حکم نہیں ٹل سکتا، اس لیے ہم لڑیں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. تو اس کا ریفرنس اس کے قصے کا اس کا بدر والے واقعے میں بھی آتا ہے. تو مقصد یہ تھا کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں اور ایک طرف یہ لوگ ہیں. تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں جنگیں جو ہوتی ہیں یا لڑائیاں ہوتی ہیں وہ ساز و سامان پہ نہیں ہوا کرتی. جنگیں جیتی بھی ساز و سامان سے نہیں جاتی، یہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے. اصل جنگیں ولولے، حوصلے اور جذبے سے ہوتی ہیں. جو جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے وہی فاتح ہوتا ہے، اسی کا میدان ہوتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہوتا اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ میں یہ جنگ بدر میں تو ہم نے دیکھ ہی لیا، جب قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کو فتح کرنے کے لیے گئے ہیں. حضرت کسریٰ کے پاس ایران کا بادشاہ جو تھا، تو ایک صحابی گئے وہاں، ربیع ابن عامر ان کا نام تھا، اور وہ کسریٰ کے دربار میں مذاکرات کرنے گئے تھے. حالت ان کی کیا تھی؟ حالت یہ تھی کہ دبلے پتلے آدمی ہیں اور تلوار ان کے پاس ہے، اور اس کے لیے کوئی چمڑے کی نیام نہیں ہے، کپڑا لپیٹا ہوا اس کے اوپر، کپڑے کے مختلف ٹکڑے ہیں جن کے اندر وہ تلوار لپیٹ رکھی ہے، اور گدا ان کے نیچے ہے، اور جوتے پتہ نہیں تھے کہ نہیں تھی بہرحال. اور اسی حالت میں کیسرا کے دربار میں گئے ہیں، اور وہ گدا بالکل اس کے تخت کے قریب لے جا کر باندھ دیا وہاں جا کر، اور اس کے قالین پر ایسے تلوار ٹھونکتے گئے اور جا کر اس کے ساتھ بیٹھ گئے. یہ ہے جذبہ، یہ ہے ایمان، کہ کسی چیز کی دشمن کے جب انسان ایک فوج جب دشمن کی کسی چیز سے مرعوب ہو جاتی ہے تو وہ مفتوح ہو جاتی ہے. وہ اس کی مغلوبیت کا پہلا قدم ہوتا ہے. اس کے اسلحے سے، اس کی تہذیب سے، اس کے تمدن سے، اس کی چمک دمک سے جب مرعوب ہوگی قوم، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہار چکے ہیں.
تو صحابہ کے اندر رعب نہیں تھا، کسی چیز کا رعب نہیں تھا، حالانکہ انہیں اتنا خبر بھی نہیں تھی دنیا کیا ہوتی ہے۔ جب ایران فتح ہوا ہے تو وہاں ایک بہت بڑا ڈھیر کستوری کا تھا، ایک بہت بڑا ڈھیر کستوری خوشبو ہوتی ہے، تو صحابہ نے اس کو سالن میں ڈال دیا، سمجھا کہ نمک ہے یہ۔ تو اس لیے کوئی زیادہ جو ہے نا یہ ٹیکنالوجی کی بھی زیادہ شدھ بدھ بھی زیادہ کوئی ضروری نہیں ہوتی جنگیں جیتنے کے لیے، اس کے لیے جذبے چاہیے ہوتے ہیں، ایمان چاہیے ہوتا ہے۔ ان کے پاس ایمان تھا، تو انہوں نے وہاں جا کر جو بات کی ہے وہ بھی عجیب و غریب بات کی۔ تو انہیں کسرا نے کہا کہ تم لوگ کیا لینے آئے ہو، تم بھوکے ہو، شاید تمہاری حالت اچھی نہیں ہے، معاشی حالت اچھی نہیں ہے، جیسے آج کل بھی ہے نا وہ یہودی یہ چکمہ دیتے ہیں کہ تمہیں قرضہ تمہارے اوپر چڑھا ہوا ہے، یہ لے لو وہ لے لو، مال کے راستے سے مغلوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی کافر کا ہتھیار یہی تھا شروع سے۔ اس نے کہا کہ ہم تمہیں کچھ مال وال دیتے ہیں، واپس نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا مال کی بات چھوڑو، تم اپنی خیر بناؤ۔ اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم خود نہیں آئے۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے جائیں، اور ظلم کے جو طور طریقے ہیں ان سے نکال کر اسلام کے عدل میں داخل کریں۔ ہم تو اس لیے آئے ہیں، اور باقی رہا فیصلہ کہ کون فاتح ہے کون مفتوح ہے، اس کا فیصلہ تو میدان میں تلواریں کریں گی۔ اب ایرانی سلطنت آپ اندازہ لگائیں کہ ہزاروں سال سے ان کی وہ سلطنت چل رہی تھی، تو کیا ان کی فوج کم ہوگی، ان کی تیاری کم تھی؟ نہیں، رستم جو پہلوان تھا اس وقت ہوتا تھا، وہ سب کچھ تھا، ہاتھیوں کا لشکر تھا ان کا۔ اجر صحابہ کے پاس اونٹ ہیں یا گھوڑے ہیں، لیکن فتح اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو فتح جو ہے وہ جذبے پہ ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ساز و سامان پہ نہیں ہوتی۔ چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، جس کا جذبہ اچھا ہے وہ فاتح ہو جائے گا، اور جو پہلے ہی قدم پر بیچارہ ہارا ہوا ہے تو اس نے کیا جا کے لڑنا ہے۔ وہ تو بعض دفعہ ایسا بدر کے میدان میں ہی ایسا ہوا، جب وہ وہاں سے لشکر نکل رہا تھا تو کچھ کافروں کے سردار ایسے بھی تھے کہ جو آنے پر آمادہ نہیں تھے، کیونکہ دل ان کا ختم ہو چکا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ جب یہ خیال ہو فوج کا تو پھر وہ لڑنے والی نہیں ہوتی، وہ مرنے کے لیے میدان میں آتی ہے، پھر مر کے ہی واپس جاتی ہے۔ جب تتاریوں نے حملہ کیا عالم اسلام پر تو اس زمانے کی باتیں سناتے ہیں کہ مسلمان بزدل ہو گئے، اور بزدل کیسے ہوئے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ دو چیزیں ہوتی جو دل کو خراب کرتی ہیں انسان کے، وہ کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی محبت اور موت سے بھاگنا۔ جب یہ دو باتیں انسان میں آ جائیں پھر وہ اسے ہرانے کے لیے کسی اسلحے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی ہارا ہوتا ہے۔ تو یہ جب مسلمانوں میں آ گئی تو کافروں نے بھی ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا ہے۔ تو تاتاریوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی ایک عورت جو ہے وہ بسا اوقات 10 مردوں کو پکڑ لیتی تھی، کہتی تھی یہاں کھڑے رہو، خبردار جو کوئی ہلا یہاں سے، میں ابھی خیمے میں جاؤں گی، تلوار لے کے آؤں گی اور تمہارے سر کاٹوں گی۔ اور سارے ایسے بس آمنا و صدقنا کہہ کے کھڑے ہوتے تھے۔ کیا تھا یہ؟ اندر ان کے بزدلی داخل ہو گئی تھی۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے جو ہے وہ پہلو تہی کرنا، اس سے پیچھے ہٹنا۔ یہ جب مسلمان میں آ جائے تو مسلمان جاتا ہے، کافر میں آ جائے تو کافر بھی جاتا ہے۔ اب یہاں بنی اسرائیل بیچارے اسی قسم کی کیفیت سے دو چار تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو ہمت بندھا رہے ہیں کہ چلو 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 تم جاؤ گے، اللہ شہر فتح کر دیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں ان فیہا قوما جبارین، نہ ہم نہیں جائیں گے، وہ بڑے زبردست ہیں، ان کے پاس بڑے ہتھیار ہیں، بڑی ٹیکنالوجی ہے، بڑا یہ ہے، بڑی طاقت ہے، ہم تو نہیں جاتے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلُوهَا، ہم اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ نکل نہ جائیں۔ تو بھئی پھر تمہارے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر وہ خود ہی نکل جائیں گے تو پھر تمہارے سے جہاد کس بات کا کرنا ہے تم نے؟ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو اس کہنے لگے کہ ہم اگر یہ نکلیں گے پھر ہم جائیں گے۔ تو یہ نمونہ دکھا دیا کہ ایک طرف اللہ کی مدد اور اس پر یقین وہ موسیٰ علیہ السلام کو تھا، یا وہ دو سردار جو ان کو دیکھ کر آئے، سب کچھ دیکھ کر آئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا یقین تھا کہ جب اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے تو اللہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ کیسے ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا۔ یہ بھی مسلمان کی شان ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہوگا کیسے، وہ کہتا ہے جب اللہ کا وعدہ ہے تو ہوگا، بس میری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا لیکن ہوگا۔ اور جو کافر ہوتا ہے وہ پھر ساری ان چیزوں کو سوچتا ہے کیسے ہوگا، اللہ کا وعدہ تو ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، لیکن یہ وہ فلاں۔ تو بنی اسرائیل بیچارے اس کیفیت میں آگے تھے، اس لیے اس یقین نے، یا یوں سے کہہ لیجئے اس بے یقینی نے ان کے قدم پکڑ لیے اور ان کو چلنے نہیں دیا، آگے بڑھنے نہیں دیا۔ آگے انشاءاللہ آیات میں پھر اس کو دیکھیں گے۔
اللهم صل علی محمد.